حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کو لے کر چلے گئے۔ اب رستے میں کھانے کا ٹائم ہوا، آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، آپ نے ایک روٹی اس کو دی، ایک خود تناول فرمائی اور ساتھ نہر میں پانی وغیرہ پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہ تیسری روٹی وہاں پڑی تھی، اب اس آدمی نے کیا کیا، اس آدمی نے وہ تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ السلام آئے، آپ نے پوچھا کہ اے آدمی وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر آگے چلے گئے۔ آگے کیا ہوا، پھر کھانے کا ٹائم ہوا تو آگے کی ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس ایک بچے کو بلایا، اس کو ذبح کیا، کھانا بنایا، اور جب کھانا کھا رہے تھے نا، آپ ہڈیاں جمع کرتے گئے۔ آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا تم بھی اذن اللہ کے حکم سے اٹھ کر دوڑ۔ اب وہ جو ہڈی کا بچہ تھا وہ اٹھ کر دوڑنے لگا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی تجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب وہ آدمی کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ اب آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، آگے نہر آ گئی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چلتے چلتے نہر کو عبور کر لیا۔ آپ نے فرمایا آدمی جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس ذات کی قسم بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ آدمی کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ اب آپ علیہ السلام آگے گئے، آگے ریت کی نا 3 ڈھیریاں بنائی، ان پر ہاتھ پھیرا، وہ تینوں سونے کی ہو گئی۔ آپ نے ایک ڈھیری اس کو دی، ایک خود رکھی اور فرمایا پتہ یہ تیسری ڈھیری کس کے لیے ہے؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ اور وہ ایک روٹی پہ اتنا لالچ کر رہا تھا، اسے جب اتنا مال ملنے لگا وہ کہنے لگا حضور میرے پاس ہی تیسری روٹی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں سونے کی ڈھیریاں تمہیں مبارک، تو میرے ساتھ سفر پر جانے کے لائق نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، وہ آدمی تینوں ڈھیریاں لے کر ایک کپڑے میں اس نے باندھا اور جا رہا تھا۔ آگے سے 2 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں اور یہ تینوں ڈھیریاں 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ اب یہ بھی لالچی تھا، وہ بھی لالچی تھے۔ اس نے کہا یار تم مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں نہ ہم یہ تینوں ڈھیریاں تقسیم کر لیتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی، تو اس طرح تم پر میرے قتل کا ذمہ بھی نہیں آئے گا۔ اب وہ ڈیل ڈن ہو گئی۔ اب ان کو لگی بھوک۔ اب ہوا کیا کہ ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ تم نہ روٹی لے کر آؤ۔ اب یہ دونوں پیچھے بیٹھے پلان کر رہے ہیں کہ یہ جب آئے گا ہم دونوں اس کو مار دیں گے۔ اب جو روٹی لینے کے لیے گیا ہے اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں گا، جب یہ دونوں کھائیں گے دونوں مر جائیں گے، سونا سارا میرا۔ اب جب وہ واپس آیا تو یہ دونوں اس پر لپکے، انہوں نے اس کو مار دیا۔ اب ان دونوں نے اچھی طرح کھانا کھایا، زہر نے اپنا اثر دکھایا۔ اب ہوا کیا، یہ دونوں بھی وہی مر گئے، سونا پاس پڑا ہے، تینوں کے تینوں مرے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آگے سفر پر گئے تھے، آپ جب واپس آئے آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، آپ نے لوگوں سے کہا یہ دیکھ لو دنیا کا حال، بس تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت یہ جو ہوتی ہے نا، دنیا کا لالچ، یہ ہمارے ایمان تک کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں میں آج دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، ہمیں اپنی یہ اللہ اور رسول کی محبت جو ہے ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو دنیا کی محبت یعنی درم و دینار مال پیسے سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک اسے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اور منقول ہے کہ جب یہ درم و دینار یعنی روپے پیسے کو سب سے پہلے بنایا گیا
تو شیطان نے نا اس کو ماتھے پہ لگایا، چوما اور کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت ہمیں اپنے دلوں سے نکالنی چاہیے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔